السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں۔ دوستو بیان لائے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے ایک اللہ کا نیک ولی اور بوڑھی ماں کی کہانی۔ بہت خوبصورت بیان ہے دوستو، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ علماء کرام میں بے شمار لوگ اس قسم کے آئے جو استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض نے یہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ کھانے میں ایسا مزہ آتا تھا جیسے جنت کے کھانے کا مزہ آتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ خدام نے عرض کیا، حضرت پورا مہینہ گزر جاتا ہے رمضان المبارک کا، کچھ دو چار نوالے دو چار لقمے کھا تو لیا کرو۔ تو فرمانے لگے، میں اللہ پاک کا قرآن کریم دن کو پڑھتا ہوں، رات کو پڑھتا ہوں، سارا دن تلاوت کرتا ہوں، ساری رات تلاوت میں لگا رہتا ہوں، اور لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے، جب میں خدا کا قرآن پڑھتا ہوں میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، احد پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، ایک دوسرا صحابی سامان لے کے لینے کے لیے واپس آ رہا ہے۔ وہ جانے والا پوچھتا ہے کدھر چلا؟ کہتا ہے مجھے فلانا کام ہے۔ پوچھا تم کہاں چلے؟ کہتا رب ذوالجلال کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پہاڑ تھے یہ لوگ، ارادے کے، استقامت اس قدر مضبوط تھی، دنیا کی کوئی طاقت ان لوگوں کو نہیں ہلا سکی۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ علماء اکرام کی پگڑی تھی، علماء کے آبرو تھے، شاہ صاحب علماء کی عزت تھی۔ امرتسر میں جلسہ کیا شاہ صاحب نے، اطلاع ملی بہار میں لوگوں نے حسین احمد مدنی کی پگڑی اتار کر جلا دی۔ بخاری نے جلسہ کیا، لوگوں نے جستجوانہ نگاہوں سے دیکھا کہ آج بخاری سٹیج پہ ننگے سر کیوں آیا۔ فرمایا ہاں جو کچھ نگاہوں سے پوچھ رہے ہو سمجھ گیا ہوں، تم یہی کہتے ہو نا کہ میں ننگے سر کیوں آیا ہو، جب حسین احمد کی پگڑی تم نے اتار دی، بخاری اوڑھ کر آنے والا کون ہوتا ہے؟ آج تک دیکھو ان بہاریوں کو، تم کہاں کہاں یہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی پگڑی اتاری، پیروں کے نیچے بلی اور جلا دی، داڑھی میں شراب پھینکی، بے عزتی کی، پتھر مارے۔ جو سب سے آگے تھا صبح کو تالاب میں نہانے گیا، پیر اوپر ہے سر نیچے ہے، لوگ کہنے لگے بلے بلے اتنا لمبا سانس، بہت دیر ہو گئی۔ جب آدھا دن گزرا لوگوں نے جا کے دیکھا حضرت دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، وہ مر چکا تھا، پاؤں اوپر سر پانی میں ڈوب کے مر گیا۔ اس طرح سے غرق کیا خداوند عالم نے، کیا میرے ولی کی توہین کرنے والوں تم بچ کے نہیں جا سکتے۔ جلندر کے اسٹیشن پہ مولانا کی توہین کرنے والا یہاں فیصل آباد میں آیا، لوگوں نے اٹھا کر بھٹے کی چمنے میں ڈال کر خاک کر دیا۔ اللہ والوں کی توہین، بشرطے اللہ والا ہو، ڈھنگ والا نہ ہو، فریب والا نہ ہو، ٹھگی والا نہ ہو، کتے بلی والا نہ ہو، اللہ والا ہو، خدا اس کا انتقام لیتا ہے۔ کلکتے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم بیمار ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رانچی جیل میں ہے۔ بیگم آزاد نے خط لکھا، اطلاع دی میں بڑی شدید بیمار ہوں،
ایسا معلوم ہوتا ہے میرا آخری وقت ہے، مجھے آ کر کے مل جاؤ، بڑی جلدی ہے، میری بڑی تمنا ہے، بڑی آرزو ہے۔ مولانا نے جواب دے دیا اگر تیرا آخری وقت قریب ہے کلمہ پڑھتی چلی جا، استغفار کرتی چلی جا، قرآن کریم کی تلاوت کرتی کرتی رخصت ہو جا، اللہ اللہ کرتی رخصت ہو جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ آج یہ جو علماء کی توہین کرتے ہیں، کبھی اخباروں میں لکھ کر فلاں مخالف تھا پاکستان کا، تم نے پاکستان کا کون سا کندھا دے رکھا ہے، تم نے پاکستان کا کیا سنوارا، تم نے پاکستان کا کیا بنایا، آدھا پاکستان بیچ کے کھا گئے اور تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا، وہ ایسے خوددار لوگ تھے، وہ ایسے اللہ والے لوگ تھے کہ انہوں نے ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ صرف ایک ہی یہ نہیں، اس قسم کے ہزاروں تھے۔ مسٹر چامسن فرانسیسی مورخ لکھتا ہے دلی کے چاروں طرف، دلی سے آگرے تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے مراد آباد تک، دلی سے غازی آباد تک، چاروں طرف کم سے کوئی درخت کا ٹہنا ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اور چوری کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کو بھون بھون کر کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کی قوم کا چمڑا ادھیڑنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی آبرو برباد کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی عزت کو تباہ کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے کہ علماء کرام کا کیا کردار ہے۔ 400 عربی مدرسے تھے دلی کے چاروں طرف، ایک بھی طالب علم باقی نہ رہا، نہ ناظم کو رہا، نہ محتمم رہا، تمام کے تمام پڑھنے والے، پڑھانے والے، اساتذہ بھی، طالب علم بھی، تمام کے تمام انگریز ظالم سے ٹکرا کر شہید ہو گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا، بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا۔ مولانا آزاد کی بیوی کا جنازہ کلکتے کی بازاروں سے نکل رہا ہے۔ وہ مسلمان جو انگریز کا پیشاب چاٹا کرتے تھے، جو انگریز کی لیگ چاٹا کرتے تھے، انگریز کے گھوڑوں کی، میموں کا تھوک چاٹنے والے مسلمان بیگم آزاد کے جنازے پہ لٹھ برسائے، لٹھ مارے مولانا آزاد کی بیگم کے جنازے پہ۔ بجائے ایک اللہ والی کے جنازے میں شرکت کرتے۔ آج بھی یہ اخباروں والے کبھی کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یوں ہو رہا ہے، دیوبند میں یوں ہو، تم اپنی تو بات کرو، تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی رات ہے جس میں ڈاکہ نہیں، کون سا دن ہے جس میں ایکسیڈنٹ نہیں، کون سی گھڑی ہے جس میں کسی مسلمان کے کلیجے کو تم چیر کر نہیں کھاتے؟ دوسروں کی باتیں کرتے ہو اور تمہارے پاس پیسے حرام کے ہیں، تم اخبار پڑھے بغیر جی نہیں سکتے۔ اگر 5 روپے کا اخبار ہو جائے گا پھر بھی تم ناشتہ، 50 حج کر لو پھر بھی اخبار سے صبح انشاءاللہ ہوگی تیری۔ حاجی صاحب صبح قرآن پڑھا کر اخبار خبر میں کام نہیں آئے گا، نرا جھوٹ، نرا بکواس۔ کوئی ریڈیو کا سر پکڑے بیٹھا ہے، کوئی ساری رات ٹی وی کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑھ کے گزار دیتا ہے، دوسروں پہ تنقید، دوسروں کو بکواس۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم کا جنازہ گزر رہا ہے، لوگوں نے لٹھ مارے، مسلمانوں نے مارے، کلمہ گو نے مارے، مسلمانوں کی آل اولاد نے لٹھ چلایا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا، تیسرے چوتھے دن تشریف لے گئے، بن بلائے گئے،
وہاں جا کر کے لوگوں کو للکارا، فرمایا لوگوں تم نے اس عفیفہ کے جنازے پہ لٹھ جلایا، تم نے اس سیدہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا جس کو بے نقاب تو کیا تم نے کبھی با نقاب بھی نہیں دیکھا۔ لیڈر کی بیوی تھی، عالم کی بیوی تھی، بہت بڑے سیاستدان کی بیوی تھی۔ کلکتے کے لوگوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی کو کبھی بغیر پردے تو کیا پردے میں بھی نہیں دیکھا۔ آج تو جب تک ساتھ لے کر بازار میں سے گزر نہ جاؤ اس وقت تک لیڈری نہیں چمکتی۔ کم سے کم پتہ تو چلنا چاہیے نا اس کے گھر میں مال کیسا ہے۔ اور اب تو بلکہ جب نکاح ہوتا ہے تو اسی وقت دلہے دلہن کا اخبار میں فوٹو آتا ہے کہ دلہا کس بھاؤ کا، دلہن کس بھاؤ کی ہے۔ شرم نہیں آتی مسلمان کہلاتے ہوئے۔ ادھر کی بارات میں بھی حاجی، ادھر کی بارات میں بھی مسلمان اور نمازی۔ بھئی یہ کیا حرکتیں ہوئے؟ ارے بس لڑکے وڑکے ہیں نا، چھوکرے وکروں کے کام ہے۔ کیا قیامت میں قبر میں گزارا ہو جائے گا یوں ہی؟ اللہ پوچھے گا کہ تم کیا کیا بدماشیاں کیا کرتے تھے؟ اب جی ہم تو بڑے نیک آدمی تھے، ہمارے لڑکے بڑے حرامی تھے، وہ یوں کیا کرتے تھے۔ کیسے کام چلنے لگا؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے للکار کے کہا تم نے اس عفیفہ کی بے عزتی کی، توہین کی، سیدہ کی توہین کی جس نے کبھی تم نے کبھی اس کو بے نقاب تو کیا با نقاب بھی نہیں دیکھا، برقعے کے ساتھ بھی نہیں دیکھا۔ فرمانے لگے میری نگاہ، میری نظر، میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ تمہاری لاشوں کو کلکتے کے بازاروں میں کتے گھسیٹ رہے۔ ہفتہ نہیں گزرا، 8 دن نہیں گزرے کہ ہندو مسلم فساد ہوا اور مسلمانوں کی لاشوں سے کلکتے کا بازار بھرا۔ جب مقابلے کا وقت آتا پھر نہیں جاتے۔ جو سب سے بڑے ایمان کے ٹھیکیدار ہے، اسلام کے ٹھیکیدار ہے، بہت بڑے، ان سے کبھی تو پوچھ لیا کرو کہ تم میں سے افغانستان کتنے حضرات تشریف لے گئے ہیں، فلسطین کتنے گئے ہیں، کیا کریں گے افغانستان جا کے، کیا کریں گے فلسطین جا کے؟ یہی جمعرات کو 2 پلیٹیں اور زیادہ صاف کر لیں گے۔ جب مقصد کھانا ہی ہے۔ وہ ایک مولوی بیمار ہو گیا بیچارہ، تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے بڑی مشکل سے چارپائی پہ ڈال کر، تو وہ اتنی سی پیالی میں مکسر بنا کے لایا دوا کا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ پی لیجئے۔ کہنے لگا بولے اگر اتنی جگہ ہوتی تو 1 پلیٹ اور نہ ڈال لیتا۔ کدھر ہے جگہ دوا کی؟ جن کا مقصد صرف کھانا، جن کا مقصد صرف پینا ہے، وہ کیا کریں گے ادھر ادھر جا کر؟ کیا کرتے ہیں ان کو؟ شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، انگریز کی مخالفت کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے جیل میں ہے۔ آپ کو اطلاع دی گئی مولانا تمہاری والدہ انتقال کر گئی، جنازے پہ آ جاؤ۔ اماں کا آ کر منہ دیکھ لو، کندھا دے دو، ساری عمر کے لیے تمہاری والدہ کا چہرہ چھپ جائے گا۔ مولانا نے جواب دیا ایک والدہ کا، ایک بھاوج اور بھابھی کا، بھتیجی اور بہنیں۔ مولانا مدنی کے جیل میں رہتے رہتے 6 جنازے گھر سے نکلے، 6 جنازے گھر سے نکلے۔ ہر وقت اطلاع دی گئی تشریف لاؤ، آ کے جنازے میں شرکت کرو، اماں کا چہرہ دیکھ لو، اماں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو۔ مولانا نے جواب دیا الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے توفیق بخشی ہے، میں یہیں بیٹھا دعا کروں گا۔ او میری والدہ اللہ کے یار رخصت ہو جا، اللہ تیری قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ پاک آخرت بہتر بنائے، دنیا سے ایمان کی دولت ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پر میں تیری زیارت کے لیے، میں تیرے جنازے میں شرکت کے لیے انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ 150-125 سال علماء دین انگریز ظالم سے ٹکرائے، مراٹھوں سے ٹکرائے، ڈوگروں سے تمام ان ہندوؤں سے، سکھوں سے،
डोगरा पार्टी जो थी उससे टकराए, तमाम से शाह इस्माइल शहीद, मौलाना सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात ने जिहाद किया और लाखों आदमी इनके साथ होकर शहीद हुआ। आजकल खुद शहीद होने की तौफीक तो है नहीं, कब्र की मिट्टी की ढेरी, ऐसे मिट्टी की ढेरी बनाई, 4 ईंटें लगाई, ये किसकी कब्र है? ये पुराने जमाने के शहीद है, ये बगैर सर के यहाँ तशरीफ लाए, लोगों ने देखा आ रहे और सर है ही नहीं। शहीदों के नाम पे खाने वालों, खुद शहादत के लिए तैयार हो जाओ। बड़े दिन चूरी खाई है शहीदों के मज़ारों पे बैठकर। और कमाल देखो, बोली बाली कौम को क्या समझाया कि जी ये जब तशरीफ लाए ना, हाथ में तलवार थी, सर नहीं था, तू बगैर सर के चल के दिखा। शहादत की तलब करो, शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। सहाबा इकराम ने इसी बात के लिए दुआएं मांगी। मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, जानिसार हैं, अल्लाह वाले हैं, खुदा ने इनके मुकद्दर निराले बनाए। खुदा की कसम क्या कीमत है। मैं कहता हूँ सारी जन्नत, सारी कायनात, जमीन आसमान, चांद सूरज, सोना चांदी, बादशाह, तख्तो ताज एक तरफ रखो और एक तरफ ये नियामत है कि सहाबी ने अपनी आंख से काली कमली वाले के चेहरे का दीदार किया है। तमाम दुनिया और उसकी दौलत, जन्नत और हूरो गिलमान और नहरें और याकूत, तमाम की तमाम इसके मुकाबले में एक है जिसकी आंख ने हुजूर का दीदार किया है। उनको ऐसा बना दिया था, निगाहे नबूवत ने वो रंगा। दुआ मांग रहे हैं 2 सहाबी, सुभान अल्लाह। हम दुआ मांगेंगे तो यही मांगेंगे, या अल्लाह बंगला दे दे, इलाही फलानी औरत जो है फिल्मी एक्ट्रेस बड़ी काम की है, मेरी शादी उससे हो जाए, यही दुआ मांगेंगे ना। कंजरियों से ब्याह कराने की फर्नीचर की शादी मांगेंगे ना, बंगला कार कोठी मांगेंगे, दौलत मांगेंगे, सोना चांदी मांगेंगे, बेवफा चीजें मांगेंगे। आओ मैं तुम्हें बतलाऊं, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 2 गुलाम दुआ मांग रहे। एक कहने लगा इलाहुल आलमीन, कल कुफ्फार से मुकाबला होगा, मुझे तौफीक अता फरमा, मैं उसमें शरीक हूँ, कई काफिरों को मेरे हाथों से कत्ल करा और फिर मैं गाजी बनकर अपने घर वापस आ जाऊं। दूसरा सहाबी दुआ करता है इलाहुल आलमीन, कल काफिरों से मुकाबला होगा, मैदान फी सबीलिल्लाह गर्म होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है इलाही, कल जब काफिरों से मेरा मुकाबला हो, कई काफिर मेरे हाथों से कट जाए, मर जाए, फिर कई काफिरों को मैं कत्ल कर डालूं, फिर वो मुझे कत्ल कर दे, फिर वो मुझे शहीद कर दे, फिर वो मेरा नाक काट ले, फिर वो मेरी जुबान काट ले, फिर मेरे लब काट ले, फिर तेरे दरबार में जब मेरी पेशी हो और तू पूछे दुनिया से क्या लाया, मैं अर्ज करूं इलाही और तो कुछ नहीं, इतनी बात है, जवाब किस चीज से दूं, तेरी राह में जुबान भी कटा दी। ये दुआएं होती थी सहाबा किराम की, और मर्द तो मर्द रहे, औरतों ने कमाल कर दिया, यही दुआ मांगा करती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन बड़ी आजिज़ी से दुआ फरमाई, बड़ी लंबी दुआ फरमाई। एक सहाबिया देख रही थी, करीब आकर अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, फरमाया मैं अपने शहीदों के लिए जन्नत मांग रहा था। फौरन अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ करो, मैं भी शहीद हो जाऊं। औरत जात होकर शहादत की दुआ मंगवा रही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपने दुआ फरमा दी। चुनाचे एक जंग में खच्चर पे सवार होकर जाते जाते गिरकर गर्दन टूट गई, शहादत का दर्जा मिल गया, और तुमने तमन्ना की शहादत की और जिहाद फी सबीलिल्लाह की। आज हम रस्मो रिवाज के मुकाबले में कुछ नहीं कर सकते, हथियार डाल दिए हैं, बहन बेटियों को मना नहीं कर सकते,
عورتوں کو رسم و رواج سے ہم نہیں ہٹا سکتے، اگر وہ بت پرستی قبر پرستی کریں تو ہم ان کو روک نہیں سکتے، ہم سائے کو نہیں سمجھا سکتے، قوم اور برادری کو نہیں سمجھا سکتے۔ ہم سے اچھے تو وہ بادشاہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں ان تمام چیزوں پر بڑا بڑا خرچ کیا اور اچھا خاصا قابو پایا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مشرکین کو ٹھکانہ نہیں ملا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے آخر کار اعلان کر دیا، اخرجوا الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں نکلو عرب سے، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ قرآن نے کہا چلے جاؤ، حضور نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے۔ صحابہ کرام نے ان کی گردنیں مروڑی، ان کو وہاں سے نکالا۔ اور ہم یہودیوں کا کپڑا ہم کو بڑا پسند ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، کئی مرتبہ سوچتا ہوں جتنے یہ مسلح حاجی صاحبان لوگ مکے مدینے سے لاتے ہیں، الحمدللہ یہ تمام کے تمام مسلح جرمنی اٹلی کے ابدالوں اور غوثوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں سارے۔ جتنے مسلح ہم وہاں سے لاتے ہیں یہ اٹلی اور جرمن کے بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو نہیں مسلح بنانے آتے؟ تمہیں چار چار شادیاں کرنی بڑی آ گئی، عورتوں کے پیچھے لگ کر تمام خاندان کا دولت کا ایمان کے بیڑا گرک کرنے کا بڑا پتہ چلا ہوا سب کو۔ یہ بڑے بڑے رومال تمام انگریز بناتے، یہودی بناتے، اور یہ پینے والی تمام شربت، یہ بوتلیں، یہ سب یہودی بناتے ہیں۔ دیکھ لو یہودیوں کی بوتلیں کتنی چل رہی ہیں۔ جب 96 کی تھے اس وقت اتنی نہیں بکتی تھی جتنی اب گاڑیوں میں 3 روپے کی زیادہ بکتی ہے۔ بالٹی لاتے لاتے تھک جاتا ہے وہ۔ یہودیوں کا پانی مزیدار، یہودیوں کے کپڑے مزیدار، اور یہودن اگر ہاتھ آ جائے پھر تو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ مسلمان بڑا مرتا ہے یہودن کے پیچھے۔ تم کہہ رہے ہوگے کہ ہم نے تو کبھی، ہمارے تو ہاتھ ہی نہیں آئے کیا، تمہارا قابو ہی نہیں چلا۔ آج تخت و تاج تمہارے حوالے کر دے، تم اگلے دن اسرائیل کا دورہ رکھ دو گے کہ چلو 2-4 یہودنوں سے ملاقات کر کے آئیں گے۔ خمیر میں جب ہمارے غلط چیزیں پڑ گئی، مزاج بگڑ گیا، عادت بگڑ گئی، تباہی پھر گئی، بچے بگڑے، جوان بگڑے، بوڑھے بگڑ گئے۔ ادھر مسلمانوں کی ملاوٹ نے انگریزوں کو اچھا کہلوا دیا۔ جو چیز بناؤ گے غلط، جو چیز بناؤ گے غلط، وہ آگے چلتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی جو مرنے سے کبھی نہ گھبرائے، جو مرنے کے بعد کی زندگی پہ زبردست امید رکھتے تھے، ان کا یقین کامل تھا اگر حق پہ موت آ گئی تو مزے آ جائیں گے، اگر حق پہ موت آ گئی تو قبر اچھی ہو جائے گی، حشر اچھا ہو جائے گا، تمام زندگی اچھی بن جائے گی، اور اگر حق پہ موت نہ آئی تو تباہی بربادی ہے۔ بے شمار اللہ والے اس قدر حق پرست تھے، اور اس قدر علم کے پیچھے یہ لوگ لگے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے پوتے کے بارے میں لکھا ہے کہ 70,000 حدیث پاک حضور کی زبانی یاد تھی، مجدد صاحب کے پوتے کو۔ ان اللہ والوں نے ہر میدان میں اپنے آپ کو کامیاب کرایا۔ تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اپنی زندگی میں نیک عمل کرنے والوں مرد اور عورتوں جو کوئی اچھے کام کرتا ہے، بس اوقات دنیائی میں اپنی زندگی میں ہی ایمان کا مزہ چکھنے لگ جاتا ہے، ایمان کا مزہ آتا ہے اس کو زندگی میں، دنیا ہی میں مزہ آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنی پاکیزہ ذہنیت رکھتے تھے، اتنا پاک ایمان رکھتے تھے
اتنا ادراک اللہ نے دیا تھا، اس قدر شعور بخشا تھا کہ غسل خانے میں اگر آدمی غسل کرے تو امام صاحب پانی کے نالی کے پانی کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ غسل کرنے والا جائز کر کے غسل کر رہا ہے اور یہ زنا کر کے غسل کر رہا ہے. پانی کے قطروں کو دیکھ کر بتایا کرتے تھے. اب تم کہتے ہو کہ ہیں اوروں کو عالم الغیب مانتا نہیں، امام ابو حنیفہ کو عالم الغیب مانتا ہے. کیسے پتہ چل جاتا تھا؟ یہ سڑکوں پہ کتے مرے پڑے رہتے ہیں نا، اور ایک آدمی کو نظر نہیں آتا، وہاں سے گزرے تو کیا بدبو آئے گی کہ نہیں؟ گندے نالے کے پاس سے گزرو، دکھائی تو کچھ نہیں دیا، بدبو آئی. کوڑا کرکٹ غلاظت پڑی ہے، بدبو آئی. جیسے تمہیں گند کی، پیشاب کی، سڑے ہوئے مردار کتے کی بو آتی ہے، اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے. اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے اور ان کی آنکھ بھی کام کر جاتی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نالی میں بہتا ہوا پانی دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ غسل حرام خوری کر کے کر رہا ہے اور یہ غسل حلال کر کے کر رہا ہے. بلکہ یوں لکھا کتابوں میں کہ امام صاحب نے دعا مانگی، یا اللہ یہ کیا چیز ہے، تو مجھے لوگوں کے عیبوں پہ مطلع نہ کر، میرے سے یہ چیز سلب کر. دعا مانگی. یہ وہ اللہ والے لوگ تھے. اگر ہم کو ایسی چیز مل جائے تو اخبار میں چھپوائیں گے تاکہ زیادہ شہرت ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ہمارا چرچا ہو اور لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے مقابلے کا ولی کوئی نہیں. اللہ والوں کی بڑی عجیب عجیب باتیں نرالی نرالی. مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، بہت بڑے بزرگوں میں سے، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے ہیں. حدیث پاک پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے یکدم اٹھ کر دیوبند کے بازار میں چلے گئے. حضرت پر کبھی کبھی مجذوب آنا غلبہ ہو جاتا تھا، بازار میں دوڑتے جاتے ہیں، فرمانے لگے صدقہ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، خیرات کرو، خیرات کرو. لوگوں کی جیسی عادت ہے، کہنے لگا بھی مدرسے میں دانے ختم ہو گئے، دکھائی دے. مدرسے میں کچھ رہا نہیں، مولوی سے لیے بھاگا پھر رہا مانگنے کے لیے. کوئی مولانا کو ساتھ لگا کر مدرسے واپس لے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ خام خواہ ذلیل ہو رہے ہیں، مدرسے کو بھی ذلیل کر رہے ہیں، آپ مدرسے کو بھی آپ ذلیل کر رہے ہیں. فرمائے کیا بازار میں کہتے نہیں پھرتے تھے صدقہ کرو، خیرات کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے. کہ پھر کہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھ مولوی مانگتا پھر رہا، بھاگتا پھر رہا، دانے ختم ہو گئے. فرمانے لگے یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند، یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند. اس اللہ والے نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ حضرت رہنے دو. خود ہی پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، میں نے کیا کہہ دیا کہ یوں کہا کہ یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند. فرمایا اب تو ایسا ہی ہوگا، سب تعاون سے مریں گے. شہر دیوبند سے ایک وقت میں 20 جنازے اٹھے، بے شمار جنازے مولانا کے گھر سے اٹھے. خود مولانا نانوتے اپنے آبائی گاؤں تشریف لے گئے. مغرب کی نماز کا وضو فرمایا تو یوں آسمان کی طرف فرمانے لگے، بلاوا تو کئی دن پہلے تھا، آج تک نہیں آیا، کیا ہوا؟ بس نماز پڑھی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ علم غیب نہیں جانتے تھے، یہ لوگ کسی کا سامنے دعویٰ نہیں کیا کرتے تھے. اللہ پاک ایمانی قوت سے، ایمانی حلاوت اور ایمانی لذت اور ایمان کا جو آئینہ ہے اس سے ان چیزوں کو یہ باتیں چیزیں معلوم ہو جاتی تھی، اور یہ حتمی اور قطعی چیزیں نہیں ہیں. تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. نیک کام کرنے والے مرد ہو یا عورتیں ہو، کوئی بھی ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو دنیائی میں مزہ چکھا دیتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.
اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نیک کام کرنے والوں کو یوں ہی اجر دیا کرتے ہیں، یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت نہ کر لینا کہ بزرگان دین کو ان کی قبروں پہ جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ وہ پتہ لگا لیتے ہیں۔ کیسے لگا لیں گے؟ ان کو کیا علم؟ اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ ناجائز خرافات اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ اس کو کبھی بھی برداشت نہ کریں، وہ اس کو کبھی بھی اپنی قبر کے نزدیک نہ ہونے دیں۔ قرآن کریم نے آگے چل کر کے سمجھایا ہے کہ حرام و حلال کی تمیز جب آدمی کرتا ہے تو ایمان کی لذت اس کو دنیا ہی میں ملتی ہے۔ کھانا بتا دیتا ہے کہ میں حرام کا ہوں، میں حلال کا ہوں، اس کی لذت بتاتی ہے، اس کی کیفیت بتا دیتی ہے۔ بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو مجھے تو میرا گھوڑا بتا دیتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا۔ کسی دوسرے نے پوچھا کہ اچھا تیرے گھوڑے کو کیسے پتا چلتا ہے، تیرے گھوڑے کو کیسے پتا چلتا ہے کہ تیرے سے گناہ ہو گیا؟ کہنے لگا میں دائیں طرف موڑتا ہوں، میرا گھوڑا بائیں طرف مڑتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے بڑے مالک کی نافرمانی کی ہے، یہ چھوٹے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے، میں یہاں سے اندازہ لگاتا۔ اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ حرام کا لقمہ جب میرے منہ میں کبھی اگر گیا، جب تک قے نہ ہوئی چین نہ آئی۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کے حلق کو علماء اور اللہ والے کسوٹی اور پرپرکھ کے طور پر استعمال کیا کرتے ہیں۔ تو کیا بعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اگر یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرما دیں، بشرطے کہ کلمے والی زندگی بناؤ، ایمان والی زندگی بناؤ، استقامت والی زندگی بناؤ، اللہ والوں کی جو زندگی تھی وہ آئینہ اپنے اندر پیدا کرو، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کم سے کم کوشش تو کرو، کھانا حضور کے فرمان کے مطابق ہو، پینا حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے، پہننا حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ طریقہ نہیں کہ 8 دن تک یہودیوں کی طرز پہ کھاؤ، یہودیوں کے طرز پہ پہنو، یہود عیسائیوں کے طرز پہ زندگی گزارو، اور جمعے کے دن 2 گھڑی آ کر کے تم سمجھو کہ سارا بیڑا پار ہی پار ہے، تو ایسا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کی رحمت سے تو بعید نہیں، میں انکار نہیں کرتا، اللہ پاک کی رحمت سے بعید نہیں، وہ بڑا ارحم الراحمین ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بہت بڑا غفار الذنوب ہے، بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے۔ مگر لوگوں یہ تو بتاؤ اگر اس نے پکڑ لیا تو پھر چھڑانے والا بھی کون ہے؟ یہ چیز بھی تو ساتھ ساتھ ہے، کیا اس کے اندر پکڑنے کا مادہ نہیں، طاقت اور قوت نہیں؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوت اللہ کے پاس ہے ہی نہیں، بس ایک ہی قوت ہے معاف کرنے والی، غیظ و غضب والی قوت ہے ہی نہیں۔ فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، اگر میں پکڑنے پہ آ جاؤں تو مجھ سے بڑا بدلہ لینے والا کوئی نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، مجھ سے بڑی پکڑ کسی کی نہیں، مجھ سے زیادہ عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ خدا خود کہتا ہے کہ اگر میں عذاب دینے پہ آؤں تو مجھ سے زیادہ عذاب کوئی نہیں دے سکے گا۔ تو اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، اس کے غضب سے ڈرتے ہوئے اس کے کلام کی طرف توجہ کرو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف توجہ کرو۔ نہ جانے کتنے دنوں کے سانس باقی ہیں، اللہ والے جو اکابر گزرے ہیں ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ، عیش و عشرت کی زندگی تلاش نہ کرو، عیش آخرت کا عیش ہے، قبر اچھی ہو جائے تو عیش ہے، پلسرات پہ سے اچھی طرح گزر جائے تو عیش ہے، قیامت کے دن اللہ پاک یہ فرما دے آ جا عرش کے چھاؤں میں کھڑا ہو جا، تو دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ بس یہ ہے کامیابی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دوستو بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی صاحب بہت خوبصورت آسن انداز میں ایک اللہ کا نیک ولی اور بوڑھی عورت کا واقعہ، بہت خوبصورت بیان تھا دوستو۔ اس بیان میں آپ لوگوں نے بہت سے واقعات سنے اولیاء کرام کے اور بزرگان دین کے، اور جو ایمان کی قوت ہے، ایمان کی لذت ہے، اس حوالے سے کہ جن بزرگوں نے دنیا میں ہی ایمان کی لذت چکھ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا
کرامات سے نوازا اور بے شمار بزرگوں کے واقعات خوبصورت اور بہت ہی آسن انداز میں قاری صاحب نے اس بیان میں سماعت فرمایا بزرگوں کی شان کے حوالے سے، اور اللہ کے نیک بزرگوں کی جو کرامات تھی وہ بیان کی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو بھی لائک شیئر کریں، اور قاری حنیف ملتانی صاحب کے تمام بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ تمام بیانات، تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے اور بر وقت پہنچ سکیں۔ دوستو، جن بزرگوں کے واقعات سننے، ان میں سے ایک جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، جو بہت ہی ایمان افروز واقعہ تھا اور دل کو جھنجھوڑنے والا واقعہ، کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی جگہ سے گزرتے، اگر کوئی آدمی نہا رہا ہے تو جو پانی بہہ رہا ہے اس نہانے والے کے جسم سے ہو کر جو نالی سے پانی بہہ رہا ہوتا تھا، وہ اس کو بھی دیکھ کر یہی پہچان لیتے تھے کہ کیا یہ حلال کام کر کے نہا رہا ہے، یا اس نے کوئی غلط کام، بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے جو یہ اب نہا رہا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کو جب یہ اپنی کرامت کا پتہ چلا، اور آپ دیکھتے تھے کہ جو کوئی بھی نہا رہا ہوتا تھا تو آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حلال طریقے سے نہا رہا ہے یا حرام ہو کر نہا رہا ہے، تو وہ امام ابو حنیفہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی مجھے یہ جو کرامت نصیب فرمائی ہے یہ مجھ سے لے لے، میں لوگوں کے عیب جان کر کیا کروں گا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں لوگوں کے عیب جان لیتا ہوں کہ یہ صحیح کام کر کے نہا رہا ہے یا غلط کام کر کے نہا رہا ہے۔ تو جن بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری، حضور کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری، تو ان کی بہت بڑی بڑی کرامات ہیں، اور ایک جو اللہ کے بہت نیک بزرگ تھے، اور ایک دن ان پر ایک مجذوبانہ کیفیت طاری ہوتی تھی۔ ایک دن مدرسے میں پڑھا رہے تھے اور اچانک ہی باہر نکلے اور بازار کی طرف چل دیے، اور بازار میں یہ آواز بلند کر دی کہ اے لوگو، صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ تو لوگوں نے بہت باتیں بنائی کہ شاید اس کے پاس، ان کے مدرسے میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسہ بناؤ، مدرسہ بناؤ، مدرسے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ تو لوگوں نے مذاق اڑایا۔ ایک آدمی جو ان کی عزت اور قدر کرتا تھا، وہ ان کو لے کر آیا اور کہا، مدرسے میں آ کر بٹھا دیا اور کہا کہ حضرت آپ کو کیا ہوا جو آپ بازار میں ہوکا لگا رہے تھے کہ صدقہ کرو، صدقہ کرو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے نہیں خیال کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو چند ہی دنوں بعد ایک شہر میں بیماری آئی اور بہت زیادہ اس نے نقصان کیا، بہت آدمیوں کی موت ہوئی اس سے، اور ان شہر والوں نے ایک دن میں 20 جنازے بھی ادا کیے، 20 قبریں بنائی اور 20 لوگوں کو دفن کیا۔ تو پھر آپ ایک گاؤں میں گئے اور جب اوپر دیکھا اور کہا کہ ٹائم تو میرا کب سے آ چکا ہے مگر ابھی تک بلاوا نہیں آیا، بس وہیں نماز شروع کی اور وہیں دم توڑ دیا۔ تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری، ان کو دنیا میں ہی ایمان کی لذت، ایمان کی چس آ گئی، اور وہ ان کو آخرت میں بھی کامیابی ہے، دنیا میں بھی وہ کامیاب گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامل ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، دنیا جو ہے ایک مختصر سی ہے، 4 دن کی زندگی ہے۔ ہم آج جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک کام کریں، ایسے کام کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو، اور آخرت میں کامیابی ہو، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہی فرمائے کہ اے میرے بندے، دھوپ میں کیا کھڑا ہے، آجا عرش کے سائے میں، اور کوشش کریں کہ ایسے اعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں بلائے، اور قیامت کے دن ہمیں بدنامی سے
اور عذاب سے بچائے، تو اس کے لیے آپ کو دنیا میں ہی ایسے کام کرنے ہوں گے جو آپ کو قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو روزانہ روٹین بنائیں، بے شک ایک ایک ورقہ پڑھیں، آپ ایک ایک صفحہ پڑھیں، تو آپ پڑھیں لازمی، تاکہ قرآن بھی کل کو قیامت کے دن کہے کہ یہ ہر روز مجھے پڑھتا تھا، چاہے تھوڑا بھی پڑھتا تھا مگر پڑھتا ضرور تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن دو ایسے دوست ہیں جو دنیا میں بھی انسان کا ساتھ دیتے ہیں، آخرت میں بھی ساتھ دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی بھی تلاوت کریں، اور نماز باجماعت ادا کریں، 5 وقت کی۔ یہ سب سے اہم کام ہے، ہمارے ذمے ہے کہ ہم نے ہر روز 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اور جس نے باجماعت ادا کی تو اس کو ویسے تو انسان کو ایک نماز پڑھے تو 1 کا ثواب ملتا ہے، اگر باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ باجماعت نماز ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، استغفار کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کرو، کثرت کے ساتھ کرو، آپ کو جو کوئی بھی پریشانی ہے آپ استغفار کرو، آپ بیمار ہیں آپ استغفار کریں، آپ کو کوئی پریشانی ہے آپ استغفار کریں، اگر آپ کے رزق میں تنگی ہے تو آپ استغفار کریں، اور آپ کی اگر عزت نہیں ہے تو آپ استغفار کریں، یعنی استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سارے کام آسان فرما دے گا۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور قاری حنیف ملتانی صاحب کے تمام بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں رکھیں یاد۔ اللہ حافظ۔